بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، نورانی قاعدے کا آخری چند صفحات جو کہ پورے نورانی قاعدے کا خلاصہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر آپ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز یا اس سے پہلے جو ویڈیو تقریباً ہو چکی ہیں وہ سب کی سب آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ان تمام ویڈیوز کے اندر ہم آپ حضرات کو تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتاتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ہمارا ویسے بھی مقصد ہر ویڈیو کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چند الفاظ ہی نہ پڑھ کر سنائے جائیں، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو سیکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو اسی سلسلے کی آج ہماری ویڈیو یا پارٹ نمبر 11 یعنی 11واں سبق ہے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا پہ سین تس، قاف کھڑی زبر قا، تس قا۔ تا کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین ساکن ہے، ساکن کی علامت یہ والی ہے۔ جو لفظ بھی ساکن ہو وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ اس کا ایک نام جزم بھی ہے اور دوسرا نام اس کا ساکن ہے۔ تو جس لفظ کے اوپر آ جائے اسے سکون بھی بولتے ہیں، جس لفظ کے اوپر آ جائے وہ لفظ ساکن کہلاتا ہے۔ تو ساکن لفظ خود بخود نہیں پڑھا جائے گا، پچھلا لفظ اس کے ساتھ ملے گا۔ تو تا کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے۔ قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ جس لفظ کے بھی اوپر نیچے آ جائیں، کھڑی زبر بھی اوپر ہوتی ہے، الٹا پیش بھی اوپر ہوتا ہے اور کھڑی زیر نیچے ہوتی ہے لفظ کی۔ تو جس لفظ کے بھی اوپر نیچے یہ حرکتیں آ جائیں اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم قاف کو لمبا کریں گے۔ تسقا، اور قاف حروف جو پر اور موٹے حروف ہیں ان میں سے ہے۔ قاف کے آگے یا ہے، یہ خالی ہے، خالی ہے لفظ نہیں پڑھا جائے گا، ہمارا لفظ ہو جائے گا تسقا۔ میم زیر نون من، تسقا من، میم کو نون کے ساتھ کیونکہ نون ساکن ہے۔ جہاں بھی قرآن کے اندر ساکن حرف آئے گا پچھلا لفظ اس کے ساتھ ضرور ملے گا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم یہاں پر غنہ کرتے ہیں، کیونکہ نون ساکن میں اکثر طور پر غنہ ہوتا ہے کہ نون ساکن، نون مشدد، میم مشدد، اور اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اگر یہ کسی لفظ کے اوپر نیچے آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے جس کو تنوین بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر غنہ ہونا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا مین، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، لیکن ہم یہاں پر غنہ نہیں کر رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے آگے والا لفظ جو ہے وہ عین ہے۔ یہ اصول ذہن نشین کر لیں کہ اگر کہیں نون ساکن یا نون مشدد یعنی شد والا نون آ جائے، میم ساکن ہو یا میم مشدد ہو یا تنوین آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، لیکن اگر ان جہاں پر غنہ ہو رہا ہے اس کے اگلے لفظ کے اندر حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے پھر غنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ یہ 6 حروف اگر جہاں پر غنہ ہو رہا ہے اس کے اگلے لفظ کے اندر یہ 6 حروف میں سے کوئی لفظ آ جائے پھر غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ عین حروف حلقی میں سے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ہمارا لفظ ہو جائے گا تسقا من، عین زبر یا عی، نون 2 زیر نن، عین، تسقا من عین، نون کے نیچے 2 زیر ہے، اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تنوین جہاں پر بھی آ جائے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہاں پر غنہ ہوتا ہے، لیکن پھر یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، وجہ آگے حمزہ آ گیا، کیونکہ 6 حروف میں سے حمزہ بھی حمزہ ہا، عین ہا، یہ اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر بتایا جا چکا ہے۔ اگر ہم اس کو الف کہیں گے تو پھر ہماری جو بات ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوگی، ہمارا اصول یہاں پر پورا نہیں اترے گا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، اور اگر اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، 2 زبر 2 زیر پیش، کوئی حرکت آ جائے پھر وہ الف نہیں کہلاتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب یہ حمزہ ہے، اسی بنا پر ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کو الف کہیں تو پھر ہم اسے یہاں پر غنہ کر سکتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حمزہ ہے۔ من عین، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یہ کھڑی زبر ہے، لمبا کریں گے۔ یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3، آنیتن، تنوین آ گئی، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی تنوین ہو، 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہو، غنہ ہوگا، اس وجہ سے یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں، ناک میں آواز جا رہی ہے۔
یہاں تک ہمارا لفظ پورا ہو گیا. اب دیکھیے پورا لفظ تسقى من عین آنیۃ. یہاں پر جب ہم یہ وقف کریں گے یعنی کہ آیت پوری ہوگی وقف کرنا ہے، اس کا اصول ذہن نشین کر لیں کہ ویسے تو عام اصول یہ ہے کہ آخری لفظ کو ساکن کر دیا جائے. یہاں پر ایک اصول وہی ساکن والا پایا جائے گا اور ایک اور اصول پایا جائے گا کس بنا پر کہ آخر میں تا ہے گول تا. یہ گول تا کی بنا پر ایک اصول اور پایا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جہاں بھی لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے تو اس تا کو ہا سے بدلنا ہوتا ہے اور پھر اس ہا کو ساکن کرنا ہوتا ہے. تو ساکن والا ایک قانون پایا جائے گا اور دوسرا یہ کہ تا کو ہا سے بدلنا ہوگا، پھر ہمارے یہاں پر وقف ہوگا، سانس ہم ختم کر سکتے ہیں. آنیتن سے ہمارا لفظ ہو جائے گا آنیہ. پورا لفظ دیکھ لیجئے تسقى من عین آنیہ، تسقى من عین آنیہ. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو اس لفظ کی روشنی کے اندر آپ کو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گئے ان کو بھی آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجئے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.